بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے بچے بھی خیریت سے ہوں گے، آپ اور آپ کے بچے انشاءاللہ ضرور میرے لیکچر سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، اب تک ہم اپنے بچے کو واولز لکھنا سکھا چکے ہیں، اسکائی لیٹرز لکھنا سکھا چکے ہیں، روٹ لیٹرز لکھنا سکھا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے گراس لیٹرز کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واولز ہیں، اسکائی لیٹرز ہم نے اسکائی لیٹرز نکالے ہیں، گراس لیٹر نکالے ہیں اور روٹ لیٹر نکالے ہیں، ان کے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ تو پیارے ناظرین، آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ ان کے نکالنے کا سب سے پہلے تو آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو کہ کیپیٹل جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یو نو ویری ویل کہ کیپیٹل ہمیشہ پہلی 3 لائنوں پہ لکھے جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم بچے کو بتا دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو کیپیٹل لکھنا سکھاتے ہیں تو ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا کیپیٹل ورڈ جو ہے وہ آپ نے پہلی 3 لائنوں پہ لکھنے ہیں، تو وہ بچہ متوجہ رہتا ہے، وہ اے سے لے کے زیڈ تک ان کو پہلی 3 لائنوں پہ ہی لکھتا ہے۔ لیکن جب اسمال الفابیٹ کی باری آتی ہے، اسمال الفابیٹ پہ ہمارا بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ پہلی 3 لائنوں پہ لکھنا ہے، کون سا آخری 3 لائنوں پہ لکھنا ہے، کون سا 2 لائنوں پہ لکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی 3 لائنوں والا لفظ آخری 3 لائنوں پہ لکھ جاتا ہے، آخری 3 لائنوں والا پہلی پہ لکھ جاتا ہے، درمیان والا کبھی وہ آخری لائنوں پہ لکھ جاتا ہے اور کبھی اوپر والی لائنوں پہ لکھ جاتا ہے۔ تو بچے کی اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے اسکائی لیٹرز بھی نکال لیے ہیں، ہم نے روٹ لیٹرز بھی نکال لیے ہیں اور ہم نے گراس لیٹر بھی نکال لیے ہیں۔ جب یہ ہم بچے کو اچھے طریقے سے سکھائیں گے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کروائیں گے تو پھر بچے کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ جب بچہ اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لے گا تو پھر وہ جو اسکائی لیٹر ہیں، اسکائی لیٹر کو اس کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ میں نے ان کو پہلی 3 لائنوں پہ لکھنا ہے اسمال میں، کبھی میں نے ان کو آخری یا درمیان والی 2 لائنوں پہ نہیں لکھنا۔ روٹ لیٹر بھی اس کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو آخری 3 لائنوں پہ لکھنا ہے، میں نے اس کو اوپر والی 3 لائنوں پہ نہیں لے کے جانا، میں نے اس کو درمیان والی لائنوں پہ نہیں لکھنا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ گراس لیٹرز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹ ڈالی ہے 14، آج 14 اگست ہے۔ میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کو پاکستان کی برتھ ڈے، پاکستان کی پیدائش کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس حوالے سے میں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں جشن آزادی مبارک کی، وہ آپ خود بھی دیکھیے گا، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے گا۔ اس دفعہ والی جشن آزادی اور پچھلی جشن آزادی میں تھوڑا سا فرق تھا۔ پیچھے ہم اسکولوں میں سیلیبریٹ کرتے تھے، اسکولوں میں ہم بڑے پیمانے پہ اپنی جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے ہمارے چونکہ اسکول بند تھے تو ہم اس ڈے کو گھروں پہ ہی سیلیبریٹ کرتے رہے، ہم اسکولوں پہ سیلیبریٹ نہیں کر سکے۔ یہ ڈیٹ 14 اگست، یہ اصل تو ہماری نوٹ بک کے لحاظ سے ڈیٹ چاہ رہی ہے، اس ڈیٹ سے مجھے بہت پیار ہے۔ یہ ڈیٹ مجھے اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے دی ہیں، اور وہ ہم سے تقاضا کر گئے ہیں کہ ہم اس پیارے وطن کی بہت اپنے جان مال سے بڑھ کے حفاظت کریں اور اس کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف سے کیا وعدہ پورا کریں گے اور ہم اپنے بچوں کی اتنے اچھے طریقے سے تربیت کریں گے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ہمارے اس وطن کو خوب اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے گراس لیٹر کے بارے میں۔ گراس لیٹر ہیں 13۔ پیچھے ہم نے بچے کو سکھایا تھا کہ اسکائی لیٹر ہیں 7، روٹ لیٹر ہیں 6 اور گراس لیٹر ہیں 13۔ انگلش کے ٹوٹل الفابیٹ ہیں 26، ٹوٹل الفابیٹ 26 میں سے 13 یہ ہو گئے، گراس ہو گئے، 6 یہ ہو گئے 19 اور 7 یہ ہو گئے 19 اور 7 26 تو پورے ہو جاتے ہیں۔ گراس لیٹر ہمارے کون کون سے ہیں؟ بچے کو انہیں بتانا ہے کہ گراس لیٹر وہ لیٹر ہیں جو درمیان والی 2 لائنوں پہ آتے ہیں۔ گراس جیسے گھاس اگتی ہے، مطلب وہ روٹ پہ بھی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا زمین سے اوپر ہوتی ہے، لیکن وہ گھاس ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے، وہ بڑی نہیں ہوتی۔
اس طریقے سے جب آپ اس کو کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی، تو چھوٹی کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹے ورڈ جو 2 لائنوں پہ آتے ہیں، آپ 2 لائنوں والے جو بھی ہوں گے، جو بھی آپ لکھیں گے، آپ ان کو گراس لیٹر کا نام دیں گے۔ وہ ہے اے ہے، سی ہے، آئی ہے، ای ہے، ایم ہے، این ہے، او، آر، ایس، یو، وی، ڈبلیو، ایکس۔ کم از کم یہ والی گراس لیٹر یاد کرنے میں آپ کا بچہ 2 یا 3 ڈیز لے گا۔ آپ اپنے بچے کو 2 یا 3 ڈیز دیں۔ ڈیلی کے اگر آپ کا بچہ 4 یاد کر سکتا ہے تو 4 یاد کروائیں، 5 یاد کر سکتا ہے تو 5 یاد کروائیں۔ یہ آپ کے بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچہ کتنے دن میں کتنے یاد کر سکتا ہے۔ پہلے اس کو گراس لیٹر اچھے طریقے سے یاد کروائیں۔ اس کو گراس لیٹر جب اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے تو جب بھی وہ اسمال الفابیٹ لکھے گا، پھر جب آپ اسے ایکٹیویٹیز کروائیں گے کہ اسے اسکائر لیٹر نکالو، اسے گراس لیٹر نکالو، اسے روٹ لیٹر نکالو، تو وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں بنائے گا۔ وہ جلدی سے آپ کو گراس لیٹر بھی نکال کے دکھا دے گا، روٹ لیٹر بھی نکال کے دکھا دے گا، اور اسکائر لیٹر بھی نکال کے دے دے گا۔ پھر جیسے ہم نے پیچھے کی تھی ایکٹیویٹی، بچے کو پیچھے ہم کرواتے رہے ہیں فائنڈ دی گراس لیٹر، کہ اس میں سے گراس لیٹر آپ بچے کو کہیں گے کہ نکال کے دکھائیں، تو بہت سے آپ ایسے لکھ لیں گے۔ میں تو کہتی ہوں سارے لکھ دیں جتنے بھی ہیں۔ سارے لکھنے کے بعد، میں سارے نہیں لکھتی ہوں، بس نمونے کے طور پہ کچھ لکھ رہی ہوں۔ آپ نے بچے کو سارے لکھ دینا اور بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا اس میں سے گراس لیٹر نکالو۔ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کروایا ہے تو فوراً یہ جو ہے 2 لائنوں والے نکال کے ان کو، جو 2 لائنوں والی درمیان والی 2 لائنوں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو وہ فوراً سرکل کر لے گا۔ اس کے بعد والی ایکٹیویٹی آپ نے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی گھاس بنا لینی ہے۔ ایسے گھاس بنا کے آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا 13 کے 13 گراس لیٹر آپ اس گراس میں لکھو، یا اس طریقے سے آپ بنا کے دے دیں، تو اس طریقے سے بچہ اے، سی، ای، آئی، ایم، این، میں نے تھوڑے تنگ بنا دیے ہیں، آپ تھوڑے کھلے بنا لیجئے گا، اس طریقے سے کہ بچے کو لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ یہ والی ایکٹیویٹی بہت اہم ہے، یہی آپ کے بچے کی سمت کا تعین کرے گی کہ آپ کے بچے کو آیا اچھے طریقے سے گراس لیٹر آئے ہیں یا نہیں ہے، اس نے اچھے طریقے سے گراس لیٹر سیکھ لیے ہیں یا نہیں سیکھ لیے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔